بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے مسجد تشریف لائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے اتنی شرم کرو جتنی اس سے شرم کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، تمام تعریف اللہ کے لیے، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ سے شرم کرتے ہیں۔ تو جناب رسالت مآب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کے جواب میں ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ سے شرم و حیا کے حق کو ادا کرے گا اس سے 3 کام اسے کرنے ہوں گے۔ اول یہ کہ اپنے سر کی حفاظت کرے اس چیز سے جس کو سر نے جمع کیا ہوا ہے۔ دوسرا یہ کہ پیٹ کی حفاظت کرے اس چیز سے جو پیٹ سے لگی ہوئی ہے۔ تیسرا یہ کہ موت کو اور موت کے بعد کے حالات کو یاد کرے۔ جو شخص آخرت کا ارادہ کرے اور دنیا کی زیب و زینت کو ترک کرے، پس جو ایسا کرے گا اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کر دے گا۔ یہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی روشنی میں یہاں اتنا ہی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنے خالق کے کائنات رب ذوالجلال وحدہ لا شریک کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ توحید باری عز و جل پر پختہ یقین شریعت کا ایسا حکم ہے کہ جس کے بغیر ایمان بھی نہیں۔ ظاہر ہے کہ شریعت کے حکم پر چلتے ہوئے توحید خداوندی کو ایمان کی شرط اور بنیاد سمجھا جائے۔ اسی طرح سے ہمارا سر اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے نہ جھکے، ہماری آنکھیں ناجائز چیزوں کو نہ دیکھیں، ہمارے کان حرام آوازوں کو نہ سنیں، ہماری زبان جھوٹ، غیبت اور ناجائز باتوں سے بچے۔ اس حیا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو معبود یا مسجود بنانا یا سمجھنا اسلام کی نظر میں آخرت میں ناقابل معافی جرم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو آخرت میں معاف کر دے گا لیکن مرنے کے بعد مشرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے دنیا میں اگر یہ گناہ جس سے ہوا ہو وہ توبہ کرے، کیونکہ اس گناہ عظیم کو ظلم عظیم قرار دیا گیا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے مرنے سے پہلے اس کی توبہ کرنے پر رب ذوالجلال نے معافی اور مغفرت کے ساتھ اپنے بندوں کو اپنی طرف بلایا ہے، لیکن مرنے کے بعد اس جرم کے ساتھ اگر آخرت میں قیامت کے دن کھڑا ہوگا تو اس کا اس شرک کے گناہ کو معاف نہ کیا جانا وہ قرآن میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس آیت کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگیوں میں شرک سے بچنا چاہیے اور ہمیشہ ڈرتے ہوئے توبہ بھی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ظلم عظیم شرک جیسے ظلم عظیم گناہ سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔